اور آج میری بھی یہاں پہلی وزٹ ہے اور میں نے اپنا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہمارا سوشل میڈیا سیل ہے اور انفارمیشن کے حوالے سے جو سیٹ اپ ہے اس کا بھی وزٹ کیا ہے۔ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے 14 اگست کو ہمارے ملک کی جشن آزادی کا مہینہ ہے۔ ہم 14 اگست ہر سال شائنہ شان طریقے سے مناتے ہیں۔ اس سال بھی وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال 14 اگست صرف وہ ایک دن تک محدود نہ ہو، بٹ پہلی تاریخ سے لے کے اور 14 تاریخ تک ایک سیریز آف ایونٹس ہوں، تاکہ خاص طور پہ جو مئی کے مہینے میں پاکستان کو ایک کامیابی ملی تھی معرکہ حق کے حوالے سے، اس کو بھی ساتھ سیلیبریٹ کیا جائے اور ہم اپنی قوم کو موبلائز کریں کہ وہ جو آزادی ہوتی ہے اس کا ایک فائدہ یا اس کی ایک فیل آپ کو پتہ چلے کہ ایک آزاد ملک اور خدا نہ خواستہ اگر آپ غلامی میں ہو تو اس میں کیا فرق ہے۔ اس حوالے سے اس سال ہم جو نارمل ایونٹس ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے 14 تاریخ کو سندھ صوبے کے حوالے سے قائد اعظم کی مزار پہ صبح ایک ایونٹ ہوتا ہے فلیگ ہوسٹنگ کا، جس میں جاتے ہیں، اس میں ہم مدعو کرتے ہیں ڈپلومیٹس کو بھی، ہم جو پرومیننٹ سٹیزنز ہوتے ہیں ان کو مدعو کرتے ہیں، اسکول کے بچے ہوتے ہیں۔ وہ ایونٹ تو ہر سال کی طرح ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ ہم پہلی تاریخ سے شروع کریں گے، اور اس دفعہ ہم جشن آزادی کی جو تھیم ہے وہ معرکہ حق کو نظر میں رکھتے ہوئے کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اڑان پاکستان کا جو پروگرام ہے اس کو بھی ہم نے پروجیکٹ کرنا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پچھلے 1-1.25 سال میں ہم ایک صحیح سمت میں جا رہے ہیں اکانومی کے حساب سے، تو ہم لوگوں کو جو ان کی امیدیں ہیں ان کو ری انفورس کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ایشیا کے اندر ایک ایمرجنگ اکانومی ہوگی، اور ہم اکانومی کے لحاظ سے اور اس ریجن کے امن و امان کے لحاظ سے بھی ایک نیٹ ریجنل سٹیبلائزر بنے۔ جیسے میں نے کہا، ہم نے خود میٹنگز کی، ایک ہم نے کمیٹی بنائی تھی، سینئر منسٹر انفارمیشن شرجیل میمن صاحب، ناصر شاہ صاحب، سعید غنی صاحب، محمد خان مہر صاحب اور ذوالفقار شاہ صاحب اس کمیٹی کے ممبران تھے، جنہوں نے ڈفرینٹ لوگوں سے انگیج کیا۔ میں نے خود اس کمیٹی کی 2-3 میٹنگز کی ہیں، اور پھر میں نے 2 دن پہلے ایک میٹنگ جو بزنس کمیونٹی تھی، بینکس تھے، انڈسٹریلسٹ تھے، ان کے ساتھ بھی کی، تاکہ ہم ساتھ مل کے یہ جشن آزادی کے لیے صوبہ سندھ میں بھرپور طریقے سے اس کو منائیں۔ نیشنل فلیگ ہوسٹنگ ہر امپورٹنٹ بلڈنگ اور پرائیویٹ بلڈنگ میں ہم کریں گے۔ ہم تو یہ بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ بلکہ آج شروع ہو گیا یہ کہ اعلان کریں کہ جو گھر، دفاتر، مالز، کمرشل جو بلڈنگز ہیں اور گاڑیاں، ان سب کو سجانے کی ہم ایک کمپٹیشن کرنا چاہتے ہیں، اور جو بہترین گھر ہوگا، بہترین مال سجایا جائے گا، بہترین دکان ہوگی، بہترین گاڑی ہوگی، بہترین سرکاری عمارت ہوگی، ان کو ریکگنائز کریں گے، ان کو انعامات بھی دیں گے، تاکہ لوگوں میں وہ جذبہ آئے۔ ہر
بلڈنگ کی ایلیمینیشن ہوگی اور وہ ایلیمینیشن میں ہی سجاوٹ آ جاتی ہے. ریلیز تو 14 اگست کو ویسے ہی لوگ کرتے ہیں. ہم اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں بھی یہ فلیگ ہوسٹنگ ایونٹس وغیرہ کریں گے. 14 تاریخ کے تو جو نارمل ایونٹس ہوتے وہ ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم 13 تاریخ کی رات کو یعنی 13 اور 14 کی درمیانی شب انشاءاللہ تعالی نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ایک پبلک کے لیے اوپن کانسرٹ کریں گے. اور میں امید کرتا ہوں کراچی کے شہری, کراچی سے باہر کے بھی لوگ, نیشنل اسٹیڈیم میں 34-35 ہزار کی گنجائش ہے, تو میرا خیال ہے وہ چھوٹا پڑے گا ایسے ایونٹ کے لیے. اور وہ ایونٹ ہم کر رہے ہیں, اور اس ایونٹ کو کنفرم کر دیا انہوں نے, ٹویوٹا موٹرز ہمارے ساتھ اس کو اسپانسر انہوں نے کرنے کے لیے کہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ ایونٹ جس میں ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے مایہ ناز فنکار ہوں اور پبلک کو ایک اچھا انٹرٹینمنٹ کا ملے. اس کے ساتھ ساتھ فائر ورکس کا بھی پروگرام ہے وہیں نیشنل اسٹیڈیم پہ اس دن وہ ہم کریں گے. اس سے پہلے 8 تاریخ کو حیدرآباد میں رانی باغ میں ایک میوزیکل کانسرٹ اور اسی طریقے کا کلچرل ایونٹ ہوگا. اس کو عارف حبیب گروپ آف کمپنیز جو ہیں انہوں نے اسپانسر کیا. اور 10 تاریخ کو میونسپل اسٹیڈیم یا ارور یونیورسٹی سکھر میں ہم سکھر میں ایسے ہی ایک کلچرل ایونٹ, ایک میوزیکل کانسرٹ جشن آزادی مارکہ حق کے حوالے سے کریں گے. تو یہ تو 3 میجر ایونٹس ہو گئے ہمارے تینوں بڑے شہر میں, ہم کراچی, پھر حیدرآباد اور سکھر میں. 13 تاریخ کو ہی کلچر ڈپارٹمنٹ سی ویو سے لے کے شارع فیصل ایک کلچرل فلوٹ بنائے گی جو کہ ٹریول کرے گا, اور اس کے لیے ذوالفقار شاہ صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ویکینڈز آئیں گے اس سے پہلے, اس لیے کہ زیادہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ویکینڈز پہ ایکٹیویٹیز ہوں. ایک کراچی سے لے کے چوکندی ٹومز تک ویمنز بائک ریلی ہوگی 3 اگست کو صبح 10 بجے. کراؤن گروپ جو موٹر سائیکلز وغیرہ بناتے ہیں وہ اس کو اسپانسر کر رہے ہیں. پھر اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بہت ایونٹس ہیں. اسپورٹ کو 160 ایونٹس جہاں تک مجھے بتایا اسپورٹس منسٹر نے پورے سندھ میں ان 14 دنوں میں 160 ایونٹ ہوں گے. میں صرف جو میجر ہیں ان کا آپ کو بتاتا ہوں. اسپورٹس اینڈ یوتھ سینٹر گلستان جوہر میں کیپٹن سرور شہید اسپورٹس گالا ہوگا 12 اور 13 اگست کو. میراتھن کریں گے 10 اگست کو, اتوار کا دن ہے غالباً, نشان پاکستان سے لے کے 2 دریا تک اور واپس ایک میراتھن کرائے گی اسپورٹس ڈپارٹمنٹ. 10 تاریخ کو ہی ٹائمنگ ہم اس کی دیکھ لیں گے. لیٹر ان دا ڈے سی ویو سے لے کے فریر ہال تک جو ہماری روایتی ڈونکی کارٹ ریس ہوتی ہے وہ کرائیں گے. لیکن یہ ساری تھیمز جو ان کی ہوں گی وہ آزادی کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ مارکہ حق کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. جو میں صرف میجر بتا رہا ہوں, میں نے کہا ویسے تو 160 ہیں, سارا دن نکل جائے گا اگر ساری ڈیٹیلز بتاؤں گا. ایک میچ میئر 11 اور منسٹر 11 کر رہے ہیں, مجھے ابھی پتہ چلا ہے, مجھے نہیں کھلا رہے اس میں, یہ آپس میں کھیل رہے ہیں. تو وہ 8 اگست کو برہانی اسپورٹس کمپلیکس میں ہوگا. تو میں نے کہا ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ میں نہ کھیلوں. تو پھر 9 اگست کرکٹ میچ, 9 اگست کو ہم نے ایک کلندر 11 ورسز بھٹائی 11 ایک میچ معین خان اکیڈمی میں کیا ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس میں کھیلوں کلندر 11 کسی بھی ٹیم سے, جس ٹیم سے ہوا. تو میں آپ سب کو بھی دعوت دوں گا کہ ان میچز میں اگر آپ نے اس لیے کہ یہ کوئی سرکاری یا اس کے لیے ہم چاہیں گے میڈیا سے بھی لوگ ہوں, اسپورٹس اسٹالورٹس بھی ہوں اور شو بزنس کے لوگ بھی ہوں, ایک کمبائنڈ ایک نوجوان بھی ہوں اور میرے جیسے بوڑھے بھی ہوں. ہارڈ بال ہوگا یار, ٹیپ بال سے کون کھیلتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ سائیکلنگ ریس ہے فریر ہال سے مزار قائد تک, اسپورٹس ڈپارٹمنٹ وہ کر رہا ہے.
ہم نے فشریز ڈپارٹمنٹ اور ڈپٹی کمشنر کماڑی کو کہا ہے کہ اور پورٹ سے بھی کیپٹی وغیرہ سے بات کر کے کہ ایک بوٹ ریس ہم کریں گے 9 اگست کو، سیٹرڈے کا دن ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے کے ایم سی نے کہا ہے کہ جی وہ جہانگیر کوٹھاری پریڈ پہ 13 اگست کو کانسرٹ، اچھا یہ میں نے ان سے کہا تھا لیکن یہ 13 اگست آپ دونوں یہ ڈیٹ ہم چینج کریں گے، بس 13 کو ہمارا ایک ایونٹ ہے تو 2 ایونٹ نہیں کریں گے، کسی اور دن پہ ان سے کرا لیں گے یہ کانسرٹ اور فائر ورکس۔ کے ایم سی جو کرنا چاہتی ہے جہانگیر، اگین اوپن ٹو پبلک، جہانگیر کوٹھاری پریڈ پہ۔ اس کے علاوہ کئی اور یہ تو ہماری انیشل لسٹ ہے ساری، ابھی اور لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ اب پارٹیسپیٹ کریں، اپنے بینکس کو کہا ہے انہوں نے آنا ہے، وہ ایلیمینیشن تو کریں گے اور اس کمپٹیشن میں حصہ لیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ صوبہ سندھ میں آزادی کی جو سیلیبریشنز ہیں وہ پورے پاکستان سے بہتر ہوں۔ ویسے بھی کراچی منی پاکستان کہلاتا ہے، اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ کراچی کے اندر میں نے بتایا میٹنگ کی، میں نے بزنس کمیونٹی کے ساتھ میں نے بتایا میٹنگ کی اور ان لوگوں نے کافی انٹرسٹ شو کیا ہے، اور اس کے بعد ہی جیسے میں نے بتایا کہ انڈس موٹرز، ٹویوٹا موٹرز جو ہے وہ 13 تاریخ والا ایونٹ کراچی والا اور حیدرآباد والا ایونٹ عارف حبیب گروپ آف کمپنیز وہ اسپانسر کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سارے بزنس کمیونٹی والے بھی اپنے اپنے ایونٹس کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ ان کے ساتھ مل کے کرے، ہر جگہ پہ جہاں ان کو گورنمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی۔ میں آپ سب کے توسط سے سندھ کے شہریوں سے کہوں گا کہ ہاں ایک دو چیزیں میرے سے رہ گئی ہیں، میں نے اس کے علاوہ یہ انہوں نے بھی لکھ کے دیے۔ 11 اگست کو ہوتا ہے مائنورٹیز ڈے، تو انشاءاللہ تعالی جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں ان کی طرف سے ایک بڑا ایونٹ ہمارا جو مائنورٹیز ڈپارٹمنٹ ہے وہ 11 اگست کو کرے گا جشن آزادی کے حوالے سے۔ ایک ایونٹ ہم کریں گے جو ہمارے پرسنس ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کے حوالے سے ایک بڑا ایونٹ کسی ایک دن، وہ بھی میں نے ڈپارٹمنٹ فار پیپل ود ڈسیبلٹیز جو امپاورمنٹ پیپل ود ڈسیبلٹیز ان کو ہدایت کر دی ہے کہ ایک بڑا ایونٹ، وہ ایک پورے دن کا میلہ ٹائپ ہوگا جس میں انشاءاللہ ہماری کیبنٹ والے بھی، میں خود پارٹیسپیٹ کروں گا۔ اس 5 تاریخ کو کشمیر، جب بھارت نے کشمیر کے اوپر اپنی وہ لاز ختم کر کے اور نئے لاز بنائے تھے، اس کے حوالے سے ہم 5 تاریخ کو وہ سیلیبریٹ کریں گے۔ 1 اگست کو چلے اس کی کہتا ہوں وہ جو ہماری چیمبر کرتی ہے مائے کراچی کا ایونٹ 1 اگست یعنی پرسوں صبح 11 بجے میں خود ادھر ہوں گا، اور میں نے ان کے ساتھ بھی یہی بات کی ہے کہ ہم نارملی یہ ایونٹ فیبری مارچ میں ہوتا ہے، اس سال اگست میں ہو رہا ہے، تو ہم اس کو یوم آزادی کے حوالے سے اس ایونٹ کو بھی ماڈل کریں گے۔ اور جو ہمارے ذہن میں چیزیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی کریں گے، ایک ان کی ریلی کرانے کی کوشش کریں گے، ہیوی بائکس ان کی ایک ریلی کرانے کی کوشش کریں گے، فیملی فیسٹیولز میلے وغیرہ لگائیں گے ہر جگہ پہ، پینٹنگ کانٹیسٹ آزادی کے حوالے سے لوگوں کا کہنا کہ وہ اپنے پن پارے بنائیں، آرٹس کاؤنسل میں موسٹ پرابلی اس کا انعقاد کریں گے، سنگنگ کانٹیسٹ، بلکہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، میں کہتا ہوں ہمارے کلچر ڈپارٹمنٹ کو کہ کوئی ایسا کر لیں کہ بچے بڑے بوڑھے جو بھی اپنا گانا ریکارڈ کر کے اگر کوئی نمبر ہو اس پہ واٹس ایپ وغیرہ کریں، اور اس کو ہم ایک جوری بنا لیتے ہیں کہ اس پہ وہ چیک کرے اور اس کو ہم ایک انعام دیں، یہ بھی آپ کرا لیں۔ مشاعرہ انشاءاللہ تعالیٰ کرائیں گے، ایک رکشہ ریلی کی بھی ہے ہمیں جو پلان۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہم نے اس دن میٹنگ میں فیصلہ کیا تھا اور اس کو ہم نے عملی جامہ پہنانا ہے کہ ہم ایک ہیومن فلیگ بنانا چاہتے ہیں کسی بڑے گراؤنڈ میں کسی ایک دن پہ، اس کو بھی ہم تعین کریں گے کہ ہم وہ ہیومن فلیگ، اس میں آپ سب کو بھی کہوں گا کہ آپ شریک ہوں تاکہ ہم ایک پاکستان کا جھنڈا
جس میں ہمارا سبز رنگ سفید اور ہمارا جو چاند تارا ہوتا ہے اس کے حوالے سے ایک لوگوں کی مدد سے وہ ایک ہیومن فلیگ بنائے. تو یہ سارے پلانس تھے. میں نے کہا کہ یہ لانچ کرنے کے لیے 1 اگست سے پہلے آپ سب دوستوں سے ملوں اور آپ سے یہی ریکویسٹ کروں کہ میڈیا بھی زیادہ سے زیادہ قوم میں جذبہ آزادی، قوم کے اندر ہم آہنگی اور ہماری قوم کو متحد کرنے کے لیے جو ایک موقع آتا ہے ہمارے پاس یوم آزادی کے حوالے سے، اس کو اجاگر کرے اور ہم سب مل کے انشاءاللہ تعالی یہ جو پہلے 14 دن ہیں اگست کے ان کو شائنہ شان طور سے میں نے بتایا آپ کو بوٹ ریس میں نے بتائی، مائی گیلوں کی ریلی بھی ہے، یہ بلوچوں کی بھی ہے. یہ جو سارا پلان ہے لازمی اس میں کراچی شہر آپ کو پتا ہے 24 گھنٹے جاتا ہے. اس میں ٹریفک پلان کیا ہوگا کیونکہ جہاں ریلیاں نکلیں گی. دوسری بات یہ کہ دیاری کی کیا پوری ہماری سندھ کی 2-3 اور بھی ثقافتیں جیسے کہ گدا گاڑی ریس ہوتی ہے وہ ہے پتہ نہیں کسی نے سر ڈونکی جو ہے نہ سمجھے صحیح بالکل. دیکھیں میں نے کہا نا 160 پروگرام ہیں، میں نے کچھ بتائے ادھر 160 پروگرام ہیں جو کہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. آپ نے سیکیورٹی اور ٹریفک کی بات کی، میری اس حوالے سے میٹنگ میں آج صبح بھی چیف سیکرٹری صاحب نے ایک میٹنگ کی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے جس میں آئی جی بھی تھے تاکہ سیکیورٹی ٹریفک پلان وہ سارا آبویسلی اتنے بڑے پیمانے پہ اگر ہم اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. اور میں لوگوں سے بھی کہوں گا کہ کوآپریٹ کریں کہ اس لیے تھوڑی بہت تکلیف ہوگی لیکن دس از فار اے گڈ کاز، نہیں تو ہم بہت الٹی سیدھی چیزوں کے لیے روڈ لوگ بلاک کر دیتے ہیں. یہ تو ملک کی آزادی کی سیلیبریشنز کی بات ہے. یہ حکومتی محکموں کی جانب سے تو پروگرام ہو رہے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی اسد حکومت تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک گرینڈ ایونٹ کرے گی کہ تاکہ پورے سندھ سے پیغام جائے سندھ ہمارا پاکستان کو بنانے والوں میں یہ موقع استعمال کرتے ہوئے ساری سیاسی جماعتوں سے گزارش کروں گا کہ حکومت سندھ کے ساتھ، اور یہ جو حکومت سندھ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو پاکستان پیچھے تو جو ہے اس کو سارا گائیڈ کرنے والے اور چینل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں. تو میں باقی سیاسی جماعتوں سے ہم آفیشلی بھی یعنی فارملی بھی ان کو اپروچ کریں گے، لیکن یہ موقع ہے تو میں میڈیا کے توسط سے بھی سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان سیلیبریشنز میں اپنی اور چیزیں بلا کے وہ تنقید ہوتی رہتی ہے، ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ان کو سب کو اجازت ہے تنقید کرنے کی، بیجا تنقید کرنے کی بھی اجازت ہے، اس لیے کہ اس ہمارے آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ جو چاہے بولے چاہے صحیح ہو یا غلط ہو. کامران عزیز یہ بتائیں کہ اسکول کھل رہے ہیں تو کیا اسکولوں یا تعلیمی اداروں کے متعلق کیا کوئی فیصلہ کیا گیا ہے یا وہ محکمہ تعلیم ہی وہاں پر؟ نہیں، اسکول نارملی کھلے ہی رہیں گے جیسے ان کا اسکیجول ہے، اس کو ہم نہیں کوئی تعلیم کے حوالے سے ہر دفعے میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ پرائمری اسٹوڈنٹ یاد ہے کہ ہم یوم آزادی کے موقع پہ اپنے اسکول کے اندر ایونٹس کرتے تھے، اکثر باہر جاتے تھے. تو وہ ہم چاہیں گے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے ساتھ، سردار شاہ صاحب بھی میٹنگز میں رہیں اور وہ بھی وہ پلان کریں کہ اسکولس کے بچوں کو بھی ہم کریں سن بھر کے. سیم صاحب یہ بتائیے کہ نارملی دیکھا گیا کہ 14 اگست کو لوگ گھر جاتے ہیں، گورکھ ہل اسٹیشن جاتے ہیں، وہاں بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں. اس حوالے سے کیا وہاں پر بھی کوئی حکومت فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے لوگوں کو؟ اس وقت دیکھیں پلان نہیں ہے 14 ویسے تو وہ گورکھ جانا ہے، کلچر منسٹر بیٹھے ہیں ادھر، یا تھر جانا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تھر جانا ہے تو ہم نے روڈ اتنے اچھے بنا دیے کہ لوگ آسانی سے جا سکتے ہیں. گورکھ میں بھی کافی حد تک بہتری ہے، جو 2-4 لگ پاس وغیرہ پہ جو پرابلم ہوتے ہیں تو ایشوز تو لوگ خود جاتے ہیں، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ہم چاہیں گے یہ کہ خاص طور پہ جو ہمارے میگا ایونٹس ہیں 3 کراچی والا 13 اگست کو، حیدرآباد والا 8 کو غالباً اور سکھر والا 10 اگست کو، اس میں زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن ہو، لوگ آئیں. یہ جیسے میں نے کہا یہ فری کانسرٹس ہیں، ہماری پوری کوشش ہے کہ اس میں ہم ملک کے مایہ ناز فنکاروں کو بلائیں تاکہ وہ لوگوں کو انٹرٹین کریں اور ایک آزادی کا جذبہ
उभारे लोगों के अंदर, लेकिन फैसिलिटेट करेंगे इन चीज़ों को। हाँ, एक चीज़ और भूल गया मैं, इसी दौरान 8 और 9 अगस्त 9, 10, 11 अगस्त को भिक्षा का मेला भी है, और भिक्षा के मेले को भी हम सेलिब्रेट करते हैं। हम उसको भी इंशाल्लाह ताला, सिंध सूफियों की धरती है, और ये इन सेलिब्रेशंस में हम उस भिक्षा के मेले को भी वो रंग देंगे कि आज़ादी का। पाकिस्तान में सिर्फ के किरदार का जो रहा है, उस हवाले से ये नहीं है कि सिर्फ एक बार, बल्कि सिंध असेंबली में पाकिस्तान के लिए 2 बार करारदादें जब पेश की हुई है और पास की है। आखिरी करारदाद मार्च 1947 मुझे पता है, मैंने असेंबली में पूरी तकरीब में बताई थी आपकी बात। हाँ, क्या उस किरदार को उजागर करने के लिए भी कोई ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जिसमें जो है वो? एब्सोल्युटली। अगर आपने देखा होगा, इसलिए कि इस दफ़े असेंबली के अंदर बजट के दौरान कुछ तकारीर हुई थी जिसमें मेरा ख्याल है अननोइंगली, इसलिए कि शायद उनको था नहीं वो इल्म, तो इस वजह से मैंने बड़ी डिटेल में जो पाकिस्तान बनाने वाला ये सूबा है, ये सबको पता है, और जिसको नहीं पता वो अपनी दुरुस्त करे हिस्ट्री की। इसलिए कि आपने बिल्कुल सही कहा, पहली करारदाद असेंबली ने पास की थी, फिर पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए पहली असेंबली सिंध थी जो उसने मार्च 1947 में करारदाद 48 में मेरे ख्याल ये मुझे 47 हाँ उसमें दी थी। तो 2 बार करारदाद पास की, और ये सिर्फ नहीं है, जो शुरू में सिंध को मुंबई से या बॉम्बे था उस ज़माने में, बॉम्बे से अलग करने की जो थी स्ट्रगल, उसी के वजूद वो फाउंडेशन थी पाकिस्तान को बनाने के लिए। तो ज़रूर हम ये सारी चीज़ें उजागर होंगी। संजय साहब, जो लोग 1947 में सिंध आए थे और पाकिस्तान में सिंध में शरीक हुए आपके साथ, तो उस हवाले से बताएंगे कि सिंध की मेहमान नवाजी क्या थी, किस तरह 47 में आए हुए लोगों की हमने वेलकम किया था, उसका ये देखो ना, बिल्कुल ये हिस्ट्री है हमारी, और ज़रूर हमारे जो प्रोग्राम्स होंगे इसमें मैं यही कहूँगा कल्चर डिपार्टमेंट से भी और बाकी जो हमारे प्रोग्राम्स होंगे तो ये सारी चीज़ें उजागर करेंगे एक बार फिर, इसलिए कि तारीख़ को जो भुला देते हैं ना वो बड़े नुकसान में जाते हैं। तो हमने अपने तारीख़ को, और हमें पता होगा, शायद हमारे बच्चों को पता नहीं, तो हमने वो ये तारीख़ में जो स्ट्रगल थी, सारों की जो कुर्बानियाँ थी, उन लोगों के भी जो अपने घर बार छोड़ के इधर आए, और उन लोगों को भी जिन्होंने उनको वेलकम किया, उन दोनों को का जो था उस सबको उजागर करेंगे। काजी साहब, एक मिनट काजी साहब। अच्छा सर, टू बी ऑनेस्ट आप इसको नेगेटिव नहीं लीजिएगा कि हम इस साल ही क्यों इतना ज़्यादा तो मतलब बार बार क्या ये प्रूव करना पड़ता है कि हम वतन से, अपने मातृभूमि से बहुत मोहब्बत करते हैं? सर नहीं, मैं नेगेटिव नहीं ले रहा, हमें केपी में, पंजाब में इस तरह की मैसिव एक्टिविटी और प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र नहीं आई जो हमें सिंध में, तो हम मतलब ऐसा फील हो रहा है कि हमें बताना पड़ रहा है कि हम नहीं, हम दिल से कर रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान वो भी इसी तरीके से इसको, ये आप देख लीजिएगा, हम लीड लेते हैं हमेशा, हम लीड ले रहे हैं, कोई ऐसा नहीं। ये देखिए, ये साल क्यों हम ज़्यादा पहले से ज़्यादा कर रहे हैं, इस साल मई के महीने में जो हमारा इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट था, हमने अपने लोगों को, इसलिए वो बड़ा इफ़ेक्टिव शॉर्ट 3-4 दिन में ख़त्म हो गया, लेकिन वो उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। तो ये सेलिब्रेशंस का मकसद भी ये है कि हम अपने लोगों को उस आज़ादी की इम्पोर्टेंस को उजागर करें, और ये चारों सूबे मनाएंगे। सिंध आपने कहा है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की, हम शायद ज़्यादा थोड़े इंथुजियास्टिक हमेशा होते हैं। कोई जैसे अभी बात की कारी साहब ने कि 2 बार रेजोल्यूशन सिंध असेंबली नहीं पास की थी, तो ये कोई प्रूव करने के लिए नहीं था, ये पाकिस्तान की मोहब्बत है जो अब मैं प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, वाज़ेह है। शाह साहब 5 अगस्त को
ایک سیاسی تنظیم جو ہے وہ احتجاج کرنے کا بھی اعلان کر رہی ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اسلام آباد کے اندر ایک احتجاج چل رہا ہے، اس کے علاوہ وزیرستان کے اندر بھی ایک ایجوٹیشن چل رہی ہے. اس تمام تر سینیریو کے اندر کراچی خاص طور پر سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ بہت خاص کرنے پڑیں گے، کیونکہ شر پسند عناصر ایسے موقعوں پر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ذرا اس بارے میں بتا دیجیے، اور جو اس وقت سچویشن ہے ملک کی دیگر ایز اے وزیر اعلیٰ سندھ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہی درخواست کروں گا ہر ایک سے کہ یہ جب ایک وفاقی حکومت نے صوبوں نے مل کے ایک اچھی روایت ڈالی کہ یہ 14 دن ہم سیلیبریٹ کریں، تو ہر سیاسی جماعت باقی چیزیں چھوڑ کے اس میں پارٹیسپیٹ کرے فلی. کوئی اگر نہیں کرے گا اور اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی لوگ ان کو پہچان جائیں گے. سیکیورٹی صورتحال ہماری ملک کی سنگین تو ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے 2 صوبے خیبر پختونخوا اور بلوچستان، آئے دن وہاں پہ ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوتے ہیں، لیکن ان ٹیررسٹ کو جہنم رسید کرنا یہ بھی ہماری سیکیورٹی فورسز، ہماری پولیس اور ہم سب شہریوں کا، پاکستان کی شہریوں کی ذمہ داری ہے. کراچی ایک زمانے میں، اور زیادہ پرانی بات نہیں ہے، اسی طریقے سے دہشت گردی کا نشانہ بنا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری پولیس، رینجرز، فوج کی قربانیوں سے، شہادتوں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت سندھ کی ریزالو سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی ریزالو سے، جو خود ہماری پارٹی، ہماری لیڈرشپ ٹیررزم کا بہت بڑا شکار رہی ہے. ہم نے کبھی ہار نہیں مانی. آپ کو وہ بھی یاد ہوگا نا، جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا تھا، مایوسی چھائی ہوئی تھی. اس وقت صدر آصف علی زرداری نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کب پہ. تو ان ٹیررسٹ کے ڈر سے یا ان ٹیررسٹ کی وجہ سے ہم کوئی اپنی ایکٹیویٹیز کرٹیل نہیں کریں گے. ہاں سیکیورٹی میجرز لینے پڑیں گے، اور ہم اچھی طرح اس کا احساس ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ لیے جائیں گے. میں پھر آپ لوگوں کے توسط سے یہی درخواست کروں گا ہر محب وطن پاکستانی سے، ہر محب وطن سیاسی جماعت سے، کہ جب ایک پوری یا تو کہہ دیں کہ جی ہم نے یوم آزادی اس سال نہیں منانا ہے اور دیکھ لیں اس کی ریئیکشن کیا آتی ہے، لیکن جب ایک فیصلہ ہوا ہے کہ جی ہم نے اس سال شاہانہ شان طور سے منانا ہے اور پورے 14 دن منانا ہے، تو اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں. سیکنڈ لاسٹ کوشچن، یہ کے بعد لاسٹ دو. یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اس سال آپ نے کمپٹیشن رکھا ہے، گھر، گاڑیاں، دفاتر، بلڈنگ، مال سجائیں گے، تو یہ کمپٹیشن کیسے ہوگا؟ ایک سوال بھی آیا کہ کس طرح ہوگا، تھوڑے سے حوالے سے بتائیے. میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں ہم اس کے لیے جو ڈفرینٹ کمپٹیشنز ہیں، میں نے کہا گھر سجانا، دفتر سجانا، مال سجانا، ایک کیٹیگریز بنا لیں گے. اور میں کہوں گا خاص طور پر یہ کلچر والوں کا زیادہ کام ہے کہ وہ ایک جیوری بنا لیں ہر ایک کے لیے. اچھا سجانے کے لیے آبویسلی اگر میں جیوری میں ہوں تو ہر گھر جا کے دیکھوں، اور سب سے ہم اس کے بھی یہ کہیں گے، میڈیا سے کہیں گے گھر سجایا ہے تاکہ لوگوں میں انٹرسٹ پیدا ہو. یہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد بھی یہ تھا نا کہ میڈیا ہمارے ساتھ رہے اس پورے پروگرام کو کامیاب بنانے میں. تو ہم جوری بنائیں گے. ہم چاہیں گے کہ اس کی تشہیر آپ کے تھرو ہو، اس کی تشہیر سوشل میڈیا کے تھرو لوگ خود کریں. اور وہ جو ہمارے سنگنگ کمپٹیشن، جیسے میں نے کہا، کوشش میری سجیشن ہے اور کلچر ڈپارٹمنٹ ضرور کرے گا کہ ایک واٹس ایپ کا نمبر دے دیا کہ جی اس نمبر پہ آپ اپنا گانا بھیجیں، اور وہ پھر ایک جو ماہناز ہمارے فنکار ہیں، جو بھی کرٹکس ہیں، ان کے حوالے کیا جائے کہ وہ اس میں 1 2 3 گانا جو جس نے بہتر گایا، اور یہ سب آزادی کے حوالے سے ہوگا، وہ بھیجیں ان کو اور کریں. تو یہ طریقہ کار اس طریقے سے ہو جائے گا، لیکن اس میں ہمیں آپ کی بہت مدد کی ضرورت ہوگی. اور میں چاہوں گا کہ میجر چینلز اکثر کرتے رہتے ہیں اس طریقے کی چیزیں، وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں. دو چینل ایک یار وہ مشکل ہو جائے گا، آپ سب اتنی اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں، اتنے انعام کہاں سے لاؤں. ایک منٹ جی دو
बड़ी अनाउंसमेंट सुनी नहीं है। सुन लेंगे ना। अच्छा रुकूंगा। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह खान साहब ने कहा कि जब पाकिस्तान बनना था पंजाब में यूनियन पता नहीं किस जमात थी और उसने फ्रांस था नहीं, गफार खान साहब उधर था, कांग्रेस के साथ था, सिर्फ पॉलिटिकली और दोनों मोर्चों में यानी खास पर जब जदोजहद से लड़ रहे थे उनमें पॉलिटिकली शायद अलावा दूसरे थे। सिर्फ संघ की जिसने पाकिस्तान बनाया बाकी से चलेंगी, सबसे पहले मोहब्बत होने के लिए हमें क्यों मदद पेश करनी पड़ती है? अरे यार सवाल हो चुका है ऑलरेडी। एक तो सवाल हो चुका है, ये मैं माफ़ करना कहा था गाजी साहब ने कि इसको नेगेटिव ना लें, हमें वजाहत पेश करने की। क्या आप समझ रहे हैं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास की थी सिंध असेंबली में कोई वजाहत दे रहे थे? नहीं, मतलब उनको भी डाउट करता, मुझे तो करो यार अब आजकल ये मीडिया, तो ये ऐसी कोई नहीं चीज़ है ये। और जैसे मैं कहा ना, हम लीड करते रहे हमेशा और हम फिर लीड कर रहे हैं और पीछे सारे फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट आप ये बता दें, आप जो कह रहे हैं लोग इमारतें घर दुकानें सजाएं, तो इसमें हुकूमत क्या उनकी मदद करेगी या वो अपनी मदद आप तैयार हो इस तारीख में सजाएंगे? दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप हर 14 अगस्त को मज़ाहिर कायम काबीना के साथ हाजिरी देते हैं, इस हाजिरी में जो है वो काबीना के कुछ चेहरे चेंज होंगे या यही होगा? देखिए वो तो मेरी मर्जी है, जिस वक्त चाहे चेंज करूँ, आपको पूछ के या बता के नहीं करूँगा, जब करूँगा पता चल जाएगा। दूसरा सवाल तो नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है कि उस मदद की जाएगी। लोग अपनी और ये थोड़ी होगा कि जिसने महंगा सजाया है तो उसको इनाम मिलेगा। मैं तो ये समझ रहा हूँ ये इनाम पता कौन जीतेगा? अभी मेरा ये ख्याल है, हमारी जो हमने 21 लाख घर बनाए हैं ना, उसमें 7-8 लाख के करीब भर चुके हैं, वो इनाम जीतेंगे। इसलिए उनमें अभी से मैं देख रहा हूँ कि वो आज़ादी के हवाले, तो इसमें कोई महंगे की बात नहीं है। आप बहुत ही सस्ते तरीके से एक बेहतर सजावट कर सकते हैं। और मेन तो वही होगा कि जिसने पैसे ज़्यादा खर्च किए, मैं तो जो जोरी होगी उसको खैर मर्जी उनकी होगी, उनको भी ये कहूँगा कि उसकी तरफ ना जाएं। पैसे खर्च सब कर सकते दिल से, और एक अच्छी थीम दे के जो सजावट कर सकता है उसकी तरफ। लास्ट क्वेश्चन खुर्शीद जी, इनाम कितनी रकम होगी अभी? क्योंकि ऐसा है कि लोग 5 लाख खर्च करें, आप बाद में 20,000 मैंने फिर वही कहा कि ये पैसों के लिए नहीं है इनाम, ये रिकग्निशन के लिए। सबसे पहली बात ये जज्बे के लिए, ये वो उजागर करना चाहते हैं, और खर्च करने पे नहीं होगा। इनाम इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।